میں نے اپنے اہل خانہ کو مشکل پیغامات لکھنے شروع کر دیے۔ میں تقریباً مر چکی تھی، لیکن اب میں زندہ ہوں۔ اس کے بعد زندگی کیسے معمول پر آ سکتی ہے؟ ریا پر یہ واضح نہیں ہے کہ آیا انہیں نمونیا ہوا تھا یا نہیں، لیکن اب جب کہ وہ اپنے گھر کے بستر پر صحت یاب ہو رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پھیپھڑے سے تھر تھراہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ان کی صحت آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے۔ ہسپتال میں وہ درد کی وجہ سے مشکل سے ہل سکتی تھیں، اس لیے آکسیجن کے ساتھ ہسپتال میں انہیں مورفین دی جا رہی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ بولنا بھی مشکل تھا۔ ایک جملہ بولنا ایک میراتھن میں دوڑنے جیسا تھا۔ لیکن اس سب کے درمیان امید کی کرن بھی تھی۔ انہوں نے ساتھ والے بستر میں ایک 96 سالہ بحری آئرس نامی عورت کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اور عمر کے فرق کے باوجود وہ ایک دوسرے کو تلاش کرنے لگیں۔ وہ کہتی ہیں مجھے ان کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی ان کو میری ضرورت تھی، اور انہیں طبی عملے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں امید نظر آئی جنہیں وہ سچے ہیروز کہتی ہیں۔ یہ چھوٹی جیت تھی، جیسے کہ نرسیں اس بات کا خیال رکھتی کہ آئرس کو گرم چائے مسلسل ملتی رہے، اور ان کے لیے کیک کا ایک اضافی ٹکڑا لانا۔ میرے چہرے پر ہنسی آ جاتی تھی۔ گھر میں انہیں اپنے شوہر سے فاصلہ برقرار رکھنا پڑتا ہے، اور ان کو کھانسی کے دورے پڑے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ وائرس سے لڑنے میں کامیاب ہو رہی ہیں، خاص کر جب اس بات پر غور کرتی ہیں کہ اس سے کتنے افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس سفر میں وہ مقام بھی آیا جب مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ پھر کبھی میں دن کی روشنی دیکھوں گی۔ کچھ بھی یقینی نہیں تھا، اگرچہ میں ہمیشہ سے جانتی ہوں کہ میں اپنے خاندان سے کتنا پیار کرتی ہوں، لیکن ان لمحوں میں نے سیکھا کہ مجھے ان کی کس قدر ضرورت ہے۔ میں ہسپتال سے نکلنے کے اس لمحے کو بیان نہیں کر سکتی۔ اب میں کبھی بھی کسی چیز کی بے قدری نہیں کروں گی۔